بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں معززاتی وظائف چینل کی طرف سے آپ حضرات کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بیان کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی: ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی جس کو حق تعالی شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، گو کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ در منشور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب رمضان آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعا میں بہت زیادہ عاجزی فرماتے تھے اور خوف غالب ہو جاتا تھا۔ دوسری روایت میں فرماتی ہے کہ رمضان کے ختم ہونے تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رمضان مبارک کے مہینے میں تھے، کون سے اعمال اپناتے تھے، تو آپ نے ملاحظہ کر لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حق تعالی شانہ رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادات چھوڑ دو اور روزہ داروں کی دعاؤں پر آمین کہا کرو۔ تو بہت سی روایت میں جو ہے رمضان کی دعا کی قبولیت کا خصوصیت سے جو ہے بیان موجود ہے۔ تو ہمیں بھی جو ہے رمضان مبارک کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بہت برکتوں والا مہینہ ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ ہر قسم کی جو ہماری خواہش ہے، جو ہماری جائز نیک خواہش ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ مانگنی چاہیے، کیونکہ جو سحری کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے رمضان مبارک میں، اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا۔ تو ہمیں جو ہے اپنے وقت کو قیمتی بناتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنا چاہیے، اور سحری کے وقت جب ہم اٹھیں تو اس سے پہلے ہمیں جو ہے 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 رکعت جو ہے نفل تہجد کے بھی پڑھنے چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔